بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسدالدولہ کے دربار میں ایک ترکی نوجوان کام کرتا تھا۔ اس کے ہمسائے میں ایک شریف گھرانہ آباد تھا۔ میاں بیوی نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔ دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات، دیوار سے ایک اینٹ گر پڑی۔ بہرحال دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ اس ترکی نے دیوار سے جھانک کر دیکھا۔ اسے ایک نہایت خوبصورت عورت نظر آئی۔ اب اسے ایسا چسکا پڑا کہ وہ اس سوراخ سے اس عورت کو دیکھتا رہتا۔ شروع میں تو عورت کو پتہ نہ چلا کہ کوئی اسے دیکھتا ہے، البتہ رفتہ رفتہ اسے معلوم ہو گیا کہ ترکی ہمسایہ اسے چوری چھپے دیکھتا رہتا ہے۔ عورت پاک دامن تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی کہ یہ ترکی مجھے روزانہ دیوار سے جھانکتا رہتا ہے۔ اس مکان میں میرے سوا کوئی اور نہیں، اس لیے لوگوں کو شک گزرے گا کہ میری اس سے شناسائی ہے اور میں اس سے باتیں کرتی ہوں گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے چھٹکارے کے لیے کیا کروں۔ خاوند کو جب یہ حرکت معلوم ہوئی تو اسے بڑا غصہ آیا کہ اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور اپنی بیوی سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کرو کہ اس کے نام ایک رکہ لکھو اور اسی سوراخ سے اس کی طرف پھینک دو۔ رکے کا مضمون یہ ہونا چاہیے کہ نوجوان، فضول کھڑے ہونے اور سوراخ سے مجھے چوری چھپے تکنے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم یوں کرو کہ عشاء کے بعد جب اندھیرا چھا جائے اور لوگ سو جائیں تو تم چھپکے سے میرے دروازے پر آ جانا، ہلکی سی دستک دینا، میں تمہارے لیے خاموشی سے دروازہ کھول دوں گی۔ عورت نے یہ مضمون لکھ کر نوجوان کی طرف سوراخ سے رکہ پھینک دیا۔ نوجوان نے فوراً رکہ پڑا، خوشی سے جھوم اٹھا اور رات ہونے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ ادھر خاتون کے شوہر نے گھر کے دروازے کے پیچھے گڑھا کھودا ہوا تھا اور عشاء کے وقت ترکی نوجوان کی گات میں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہوا، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ عشاء کے وقت نوجوان عورت کے دروازے پر جا پہنچا اور احتیاط سے دستک دی۔ دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ نوجوان نے جو ہی اندر قدم رکھا، شوہر نے دروازے سے لات ماری اور اسے گڑھے میں گرا دیا۔ پھر میاں بیوی نے مل کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ چند دنوں تک تو اس ترکی نوجوان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی، مگر جب وہ کئی دن تک نظر نہ آیا تو اسدالدولہ کو اس کا دھیان آیا۔ اس نے اپنے مقربین سے اس کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ وہ کئی دنوں سے بغیر اطلاع کے ڈیوٹی سے غائب ہے۔ اسدالدولہ کو اچانک ترکی نوجوان کے غائب ہو جانے پر بڑی تشویش ہوئی۔ وہ معاملے کی تفتیش کرنے لگا۔ اس نے اس رہائش گاہ کے قریب والی مسجد کے مؤذن کو بلاوا بھیجا۔ مؤذن کو سرکاری دربار سے بلاوا آیا تو یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی، مؤذن کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ مؤذن حاضر خدمت ہوا۔ بظاہر اسدالدولہ مؤذن سے سختی سے پیش آیا، تاہم اس نے جیب سے 100 دینار نکالے اور کہنے لگا، یہ 100 دینار لے لو اور تمہیں جو حکم دوں اس کی تعمیل کرو۔ مؤذن نے عرض کیا، حکم دیجئے، فوری تعمیل ہوگی۔ اسدالدولہ نے حکم دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو عشاء کی اذان دے کر مسجد کے اندر بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے جو شخص آئے اور میری نسبت پوچھے کہ میں نے تمہیں کیوں طلب کیا تھا تو صبح اس کے بارے میں آ کر مطلع کرنا۔ مؤذن واپس آیا اور اسدالدولہ کے حکم کے مطابق اذان دے کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ اذان سنتے ہی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی بیوی پر ترکی نوجوان بری نگاہ رکھے ہوا تھا اور جسے اس نے دروازے کے پاس گھڑے میں دفن کر دیا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے مؤذن سے پوچھا، میرا دل تمہاری ہی طرف لگا ہوا تھا، بتاؤ خلیفہ نے تمہیں کیوں بلوایا اور وہ تم سے کیا معلوم کرنا چاہتا تھا؟ مؤذن نے بتایا، کوئی خاص بات نہیں، اسدالدولہ نے مجھ سے اچھی ہی بات کی ہے۔ صبح ہوتے ہی مؤذن مسجد سے نکلا اور اسدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس آدمی کے بارے میں اطلاع دی۔ اسدالدولہ نے فوراً اس آدمی کو بلاوا بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی اسدالدولہ کی دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اسدالدولہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ترکی نوجوان کا کیا قصہ ہے؟ وہ بولا، حضور آپ نے اس ترکی نوجوان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بالکل سچ بتلاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی پردہ نشین اور پاک دامن خاتون ہے۔ یہ نوجوان ہمارا پڑوسی تھا۔ وہ مکان کی دیوار سے اسے دیکھتا رہتا تھا اور ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ صرف میرا ہی گھر ہے اور اس میں صرف میری ہی بیوی رہتی ہے، اس لیے وہ اس بات سے بہت پریشان تھی۔ اگر کسی کو اس کی تاک جانک کا حال معلوم ہو گیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ بھی اس نوجوان کی خباثت میں برابر کی شریک ہے۔ یہ میری عزت پر حملہ تھا، میں برداشت نہ کر سکا، لہٰذا میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ اس شخص نے مختصر طور پر ترکی نوجوان کو گھڑے میں دفن کرنے کی روح داد بھی سنا دی۔
عزدالدولہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا، جاؤ، اللہ کے سپرد نہ لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی نہ ہم یہ راز افشا کریں گے۔ سبحان اللہ۔